سورہ نساء آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فریضۃ من اللہ، ان اللہ کان علیما حکیما۔ یوصیکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم کو حکم دیتا ہے، فی اولادکم، تمہاری اولادوں کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے واسطے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پھر اگر وہ سب عورتیں ہوں، فوق اثنتین، دو سے اوپر، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے واسطے ترکے میں سے 2/3 ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر وہ ایک ہی عورت ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو آدھا حصہ ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور اس میت کے ماں باپ کے واسطے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کے لیے، مِنْهُمَا، ان دونوں میں سے، السُّدُسُ، چھٹا حصہ ہے، مِمَّا تَرَكَ، اس مال میں سے جو میت نے چھوڑا۔ ان کان لہ ولد، اگر اس میت کی اولاد بھی ہو، فإن لم یکن لہ ولد، پس اگر اس میت کی اولاد نہ ہو، وورثہ ابواہ، اور وارث ہوں اس میت کے اس کے ماں باپ، فلأمہ الثلث، تو اس کی ماں کو 1/3 ملے گا۔ فإن کان لہ اخوۃ، پس اگر اس میت کے بھائی بھی ہوں، فلأمہ السدس، تو ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیۃ، بعد اس وصیت کے، یوصی بہا، کہ جس کی وصیت کی ہو میت نے، او دین، اور قرض کے بعد۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے آبا و ابناء، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم، کہ ان میں سے کون، اقرب لکم، تم سے زیادہ قریب ہے، نفعا، نفع کے اعتبار سے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر کردہ حق ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یوصیکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم کو حکم دیتا ہے، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ فإن کن نساء، پس اگر وہ عورتیں ہوں، فوق اثنتین، 2 یا 2 سے زائد، فلہن ثلثا ما ترک، تو ان کے واسطے ترکہ میں سے 2/3 ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر وہ ایک ہی عورت ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو آدھا حصہ ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور اس میت کے ماں باپ کے واسطے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ہر ایک کے لیے ان میں سے، السدس، چھٹا حصہ ہے، مما ترکا، اس مال سے جو میت نے چھوڑا،
ان کان لہ ولد، اگر اس میت کی اولاد بھی ہو، فإن لم یکن لہ ولد، اگر اس میت کی اولاد نہیں، وورثہ ابواہ، اور ماں باپ اس کے وارث ہیں، فلأمہ الثلث، تو ماں کے واسطے 1/3 ہے، فإن کان لہ اخوۃ، پھر اگر اس میت کے بھائی ہیں، فلأمہ السدس، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، من بعد وصیۃ یوصی بہا، اس وصیت کے بعد جو اس میت نے کر رکھی ہے، او دین، اور اس دین کے بعد جو میت کے ذمہ ہے، آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے آبا و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفع، کہ نفع پہنچانے کے اعتبار سے تم سے زیادہ قریب کون ہے ان میں سے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرض ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور حکمت والی ذات ہے۔ اس سے پہلے اجمالی طور پر وراثت کے احکام بیان ہوئے تھے، اجمالی طور پر، اب اس آیت سے یہاں تفصیلی طور پر قانون وراثت جو اسلام میں ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ایک بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ عرب کے اس معاشرے کے اندر وراثت کے جو اسباب تھے وہ 3 شمار کیے جاتے تھے، 3 چیزوں کو وراثت کا سبب گردانا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا۔ اس میں سے پہلا جو سبب ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ نسبی رشتہ موجود ہو، اور پھر اس ضمن میں وہ غلوب سے کام لیتے تھے کہ نسبی رشتوں میں عورتوں کو کچھ نہیں دیتے تھے، نابالغ بچوں کو کچھ نہیں دیتے تھے، صرف انہی کو دیتے تھے جو بالغ ہوں اور لڑنے کے قابل ہوں۔ تو ایک سبب جو تھا وہ تھا نسب، اور دوسرا سبب جو ہے وہ اس میں متبنہ تھا، کہ عرب میں جب کوئی آدمی کسی بچے کو لے لیتا تھا اور اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تھا، لے پالک جس کو بچہ کہتے ہیں، لے کر کے پالتا تھا، اس بچے کو بھی وارث سمجھا جاتا تھا، اور بچہ وراثت میں برابر کا حصے دار ہوتا تھا جو لے کر کے پالتے تھے۔ اور تیسرا سبب جو وراثت کا تھا اس کو ولا سے تعبیر کیا جاتا تھا، اور ولا کا مطلب یہ کہ 2 آدمیوں میں باہم دوستی قائم ہو جاتی تھی، اور حلفیہ قسم کی باہم دوستانہ تعلقات ہو جایا کرتے تھے، اس وجہ سے اس دوستی کو بھی وراثت کا سبب جانا جاتا تھا۔ تو یہ 3 سبب ہوا کرتے تھے عرب کے اس جاہل معاشرے کے اندر۔ نسب نمبر 2 چیز جو ان میں تھی وہ متبنہ، اور تیسری چیز جو رائج تھی وہ ولا، یعنی کہ باہمی دوستانہ تعلقات جو حلفیہ قسم کا ہوتا تھا اور آپس میں قائم کر لیا گیا۔ جب اسلام کا یہ پیغام آیا اور قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں اتنا تو ہے کہ جاہلیت کا یہ والا جو رائج دستور تھا، نظام تھا، اس کو تقریباً قائم رکھا گیا شروع کے ایام میں، کہ یہ جو ولا والی یہ دوستانہ جو تعلقات کی بنیاد پر جو آپس میں وراثت تقسیم کی جاتی تھی، چنانچہ جب مکہ سے مہاجرین صحابہ وہاں مدینہ پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت قائم کروا دی، اور اس اخوت کی بنیاد پر ایک مہاجر صحابی جو ہے وہ انصاری صحابی کی وراثت میں حصے دار ہوا کرتا تھا، اور انصاری اس مہاجر کے ترکہ میں حصہ دار سمجھا جاتا تھا۔ تو اس اخوت کو، مہاجرت کو بھی ایک سبب جانا گیا۔ پھر اس کے بعد جب آیات وراثت نازل ہوئی تو پھر شریعت میں ان چیزوں کو ختم کر دیا گیا، اور یہ متبنہ، منہ بولا بیٹا، اخوت، رشتہ داری، ولا جو دوستانہ تعلقات کی بنیاد پر وراثت تقسیم ہوتی تھی، ان سب کو کی تردید کر دی گئی۔ اب جو شریعت میں
جو جن چیزوں کے اوپر انحصار ہے وراثت کا وہ تین چیزیں ہیں۔ وراثت کا جن چیزوں کے اوپر اب انحصار ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے نسبی رشتہ۔ اب اس نسبی رشتے میں جو قریب ترین رشتہ ہوگا اس کی وجہ سے دور والا رشتہ محروم ہو جائے گا۔ مثلا کسی میت کا والد موجود ہے تو والد کی موجودگی میں دادا کو حصہ نہیں ملے گا، دادا محروم سمجھا جائے گا۔ والد اگر نہیں ہے تو پھر دادا کو حصہ ملے گا۔ اگر میت کا بیٹا موجود ہے تو بیٹے کو وراثت میں سے تو حصہ ملے گا، پوتے کو نہیں ملے گا۔ البتہ اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر پوتے کو وراثت میں سے حصہ مل جائے گا۔ نسب یہ ایک سبب ہے وراثت کے ملنے کا۔ دوسری چیز جو رکھی گئی وہ ہے نکاح، یہ بھی سبب ہے وراثت کا کہ ایک عورت اور ایک مرد کا جب باہم یہ رشتہ ازدواج قائم ہو جاتا ہے تو اس بنیاد پر بھی وراثت تقسیم ہوگی۔ چنانچہ اگر مرد فوت ہو جاتا ہے طلاق دیے بغیر ہی، طلاق نہیں ہوئی، ابھی تک رشتہ ازدواج قائم تھا، مرد فوت ہو جاتا ہے تو عورت کو حصہ ملے گا، عورت فوت ہو جائے گی تو مرد کو حصہ ملے گا۔ یہ دوسرا سبب وراثت ہے۔ اور تیسرا وہ ولا، لیکن یہ ولا اس ولا سے مختلف ہے۔ اس ولا میں پھر دو قسمیں آ جاتی ہیں۔ ایک ولا جو آج کل عملاً ختم ہو چکا ہے اس کو کہتے ہیں ولائے اعتاق، کہ جب کوئی آدمی کسی غلام کو آزاد کر دیتا تھا، اب وہ آزاد کیا ہوا غلام اگر فوت ہو جاتا اور اس کے کوئی قریبی رشتہ دار نہ ہوتے تو اس کی وراثت اس کے غلام کرنے والے اس مولا کو مل جایا کرتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں ولائے اعتاق، یعنی آزاد کرنے کی وجہ سے اس کو یہ وراثت ملی۔ اور دوسرا وہ اب بھی قائم ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ولائے موالات۔ اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ دور دراز کسی ملک سے کوئی باشندہ اس نیت کے ساتھ ہجرت کر کے ادھر آ جاتا ہے کہ چلو یہ اسلامی ملک ہے، یہاں جا کر کے اسلام قبول کروں گا، اور اپنا سارا کنبہ قبیلہ ادھر چھوڑ کر کے آ گیا، رشتہ دار ادھر ہی ہیں، کافر ہیں، ادھر ہی چھوڑ کر کے ادھر آ کر کے ایک مسلمان کے ساتھ آ کر کے اس کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کر کے اس کے ساتھ یہ موالات قائم کر لیتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں اگر وہ آدمی کوئی جرم کرتا ہے تو جس کے ساتھ اس نے آ کر کے تعلقات قائم کیے ہیں یہ اس کے جرم بھی بھرے گا، تاوان یہ بھرے گا۔ لہذا اگر یہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار کوئی بھی اس کے ساتھ آیا نہیں، تنہا آیا تھا، ایسی صورت میں یہ مسلمان جس کے ہاتھ پہ اس نے اسلام قبول کیا ہے اور موالات والا رشتہ قائم کر لیا ہے، اس کو اس کی وراثت مل جائے گی۔ تو گویا اب شریعت میں تین چیزوں پر انحصار ہوگا: نسب، نکاح اور ولا۔ ولا میں ولائے اعتاق تو ختم ہے اور ولائے موالات اب بھی برقرار ہے۔ چنانچہ اسی ترتیب پر سب سے پہلے قرآن مجید میں نسبی رشتہ داروں کے حصے بیان کیے گئے ہیں، اور اس آیت کا جو شان نزول ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بیمار پڑ گیا اور میرا گھر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، پیدل ہی چل کر کے آئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آ کر کے آپ نے وضو فرمایا، وضو کا باقی ماندہ جو پانی ہے وہ مجھے دیا کہ اس کو پی لو، اور کچھ میرے اوپر چھڑک بھی دیا۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میری جو اولاد ہے وہ تو ہے نہیں، البتہ 9 بہنیں ہیں جن میں سے 3 تو شادی شدہ ہیں، باقی 6 کنواری ہیں اور 1 بھائی بھی ہے، تو میرا جو مال ہے، جائیداد ہے، یہ کس طرح تقسیم ہوگی؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اور ترمذی شریف کی جو روایت ہے اس میں
حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تھی اور آ کر کے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میرا خاوند تو فوت ہو گیا، اب میری جو اولاد جو اس کا مال تھا وہ تو میری اولاد نرینہ موجود نہیں، سارا کا سارا مال جو ہے وہ میری بیٹیوں کے چچو نے لے لیا ہے، اب ان کا میں نے نکاح کرنا ہے، آگے ان کے اخراجات چلانے ہیں، وہ تو مال کے بغیر ہو نہیں پائیں گے، تو کیا حکم ہے؟ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا کر کے یہ آیت سنائی کہ چلو ان بچیوں کو ان کا حصہ دے دو، بیوہ کو 8واں حصہ دے دو، اور ان بچیوں کا جو حصہ بنتا ہے 2/3 وہ ان کے حوالے کرو، باقی کا مال جو ہوگا بطور عصبہ کے وہ تمہیں مل جائے گا۔ چنانچہ آیت کے اس پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ نسبی رشتے گنوائے ہیں کہ جن میں وراثت تقسیم ہوگی، تو سب سے پہلے اولاد کا حصہ بیان فرمایا، سب سے پہلے اولاد کا حصہ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ملے گا۔ مثلا کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد میں ایک بیٹا ہے 2 بیٹیاں ہیں، تو اب بیٹے کو آدھا مل جائے گا، باقی کا آدھے حصے کے 2 حصے کر کے دونوں بہنوں میں کیا کر دیے جائیں گے؟ تقسیم کر دیے جائیں گے، کہ مرد کو 2 حصے ملنے ہیں اور عورت کو 1 حصہ ملنا، یعنی مرد کو جتنا ملا ہے اس کا آدھا حصہ عورت کو ملے گا۔ یہ پہلا جو نسبی رشتے کے طور پر وراثت تقسیم ہوگی تو بیٹے کو دگنا ملے گا اور بیٹی کو اس کا آدھا مل جائے گا، یہ تقسیم ہے۔ اب اس تقسیم کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے آگے جا کر کے خود ہی وضاحت فرما دی کہ تمہیں کیا پتا، یہ احکم الحاکمین، حکیم ذات کی طرف سے یہ فرض کیا گیا ہے، لہذا اس میں کمی پیشی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس میں کوئی نقصان کا پہلو نکل سکتا ہے۔ وہ حکیم ذات ہے، اس کو زیادہ معلوم ہے، تمہاری عقل میں فطور ہو سکتا ہے لیکن رب کے اس فرمان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ بعض پھر اس طرح کے لوگ جو ہے وہ فلسفے جھاڑ دیتے ہیں، لو جی عورت تو اتنی کمزور ذات ہے اور اس کے لیے آدھا حصہ رکھا، مرد تو کبھی ہے کما سکتا ہے اس کے لیے ڈبل حصہ رکھ دیا، یہ کون سی مساویانہ تقسیم ہوئی ہے؟ چنانچہ دیکھ لیجئے، اگر آپ ذرا نظر دوڑائیں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ جب تک عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے تو شریعت نے باپ کے ذمہ لگا دیا اس کو کھانا کھلاؤ، باپ کے ذمہ لگایا ہے کہ کھانا کھلاؤ۔ شادی ہو کر کے شوہر کے گھر جاتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شوہر کے ذمہ ہے اس کو کھانا کھلائے، اس کو مکان فراہم کرے، اس کے لباس کا بھی انتظام کرے، یعنی جو ضروریات زندگی ہیں وہ تمام کی تمام شوہر کے ذمہ لگ جاتی ہیں۔ اب بتلائیے مرد کی ذمہ داری ہوئی نا، اب عورت کو شوہر کی طرف سے بھی ملنا ہے حصہ، اور عام طور پہ عورتوں کے پاس ہوتا شوتا کچھ نہیں ہے، عورت فوت ہو جائے گی مرد کو تو کچھ بھی نہیں ملتا، کیونکہ عام طور پر ہوتا کیا مرد کے نام پہ ہی ہوتا ہے، عورت فوت ہوگی میاں صاحب کو عام طور پہ ملتا جلتا، ہم میاں فوت ہو جائے تو عورت کو تو ضرور ملنا ہے، تو عورت کے ذمہ خرچہ رکھا ہی نہیں گیا، یہ تو پھر بھی احسان ہو گیا کہ عورت کو اسلام نے، ورنہ جاہلیت میں تو عورت کو تو وراثت کا حقدار سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، تو یہ تو اسلام ہے کہ جس نے یوں تقسیم فرما دی، تو فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اگر میت کی اولاد نرینہ اور اولاد انثی موجود ہے، یعنی عورت موجود ہے، تو ایسی صورت میں عورت کے لیے سنگل ہوگا اور مرد کے لیے ڈبل حصہ مقرر ہوگا۔ یہ اور دوسری بات، پھر اگر اولاد میں صرف اور صرف عورتیں ہی ہیں، مادہ ہیں، نر موجود نہیں ہے، تو پھر دیکھیں گے اگر وہ 2 ہیں یا 2 سے زائد ہے تو پھر شریعت میں مرد وہ میت کے ترکہ میں سے ان کو 2/3 مل جائے گا،
مثلا 3 روپے چھوڑ کر کے وہ فوت ہوا ہے تو 2 روپے ان میں کیا کر دیے جائیں گے؟ تقسیم۔ اگر 2 ہیں تو 1 کر دیں گے، اور اگر 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں تو پھر ان کو برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ باقی کا جو 1 ہے وہ دیگر ورثاء کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر وہ 2 یا 2 سے زائد ہے فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کو 2 حصے ملیں گے ترکہ میں سے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر وہ ایک ہی بیٹی ہے اور کوئی نہیں تو اس بیٹی کو فَلَهَا النِّصْفُ، اس میت کے ترکہ میں سے آدھا حصہ اس کو مل جائے گا، اور باقی کا آدھا حصہ جو ہے وہ دیگر ورثاء اگر موجود ہیں، مثلا باپ موجود ہے اس کو دیں گے، دادا ہے اس کو دے دیں گے، اگر باپ نہیں دادا ہے اس کو دے دیں گے، ماں ہے اس کو مل جائے گا، اگر باپ بھی نہیں دادا بھی نہیں تو ایسی صورت میں چچا مستحق ہو جائے گا، چچا بھی بھائی مستحق ہو جائیں گے، وہ بھی نہیں چچا نہیں چچا زاد بھائی، یعنی اس ترتیب کے ساتھ جتنے جو قریبی رشتہ دار باپ کی طرف سے ہیں ان کو حصہ ملتا چلا جائے گا۔ البتہ اس عورت کے علاوہ اگر ہے ہی نہیں کوئی وارث تو آدھا تو اس کو حصہ مل گیا، باقی کی وراثت بھی اسی کو تھما دی جائے گی کہ یہ لیجیے۔ اور یہ تو ہو گیا اولاد کے لیے حصہ، اب ماں باپ کے لیے حصہ کیا؟ فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ، اس میت کے والدین کے واسطے، ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہر ایک کے لیے یعنی ماں کے لیے بھی باپ کے لیے بھی چھٹا حصہ ہے، مما ترکا، جو ترکا اس نے چھوڑا۔ کب؟ ان کان لہو ولدن، اگر میت کی اولاد موجود ہو، چاہے وہ نرینہ ہو یا مادہ ہو، دونوں صورتوں میں ماں باپ کے لیے چھٹا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا کہ ٹوٹل مال جو ہے اس میں سے چھٹا حصہ الگ کر کے ایک حصہ باپ کو دیا جائے گا اور ایک ماں کو چھٹا حصہ دے دیا جائے گا۔ اور اگر فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر اولاد ہے ہی نہیں، میت کی اولاد نہیں، صرف ماں اور باپ ہیں، ایسی صورت میں وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، ماں باپ وارث ہوئے ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو 1/3 مل جائے گا اور باپ کو 2/3 مل جائے گا۔ ماں کا حصہ ذکر کر دیا، باپ کا نہیں، تو جو رہ گیا وہ کس کا؟ باپ کا۔ تو ماں کو 1 حصہ، 1 ثلث یعنی 1/3 مال کا، اور باپ کو 2/3 ملے گا۔ لیکن اس میں ایک تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر اس میت کے بھائی موجود ہیں، میت کے بھائی، اولاد تو نہیں ہے، بھائی موجود ہے، پھر بھائیوں میں یہ تفصیل ہے کہ چاہے وہ حقیقی بھائی ہوں ماں باپ شریک، یا علاتی بھائی ہوں باپ شریک، یا اخیافی بھائی ہوں ماں شریک، کسی قسم کے بھی اگر اس کے بھائی موجود ہیں میت کے، تو پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ ثلث سے کم ہو کر کے چھٹا ہو جائے گا، 1/3 سے کم ہو کر کے چھٹا حصہ۔ البتہ وہ جو باقی رہ گیا، جو کمی ہوئی ہے، یہ کس کو دیں گے؟ تو یہ فقہا نے اتفاقاً یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ باقی مال جو ہے وہ باپ کو مل جائے گا، سوائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چھٹا حصہ کم ہو گیا ہے نا، یہ انہی بھائیوں میں کیا کر دیا جائے گا؟ تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر میت کے بھائی موجود ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ لیکن یہ وراثت جو تقسیم کرنی ہے کب کرنی ہے؟ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کو نافذ کر لینے کے بعد جو میت کر کے فوت ہو گیا، اور ان قرضوں کی ادائیگی کے بعد کرنا ہے۔ یہاں بھی اور آگے بھی وصیت کا تذکرہ پہلے ہے اور دین کا تذکرہ بعد میں ہے، لیکن بالاتفاق حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، او لوگو تمہیں یہ تقدیم تاخیر کہیں مغالطے میں نہ ڈال دے کہ پہلے وصیت نافذ کریں گے پھر قرض ادا کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ در حقیقت قرض خواہ جو ہیں یہ وہ تو مطالبے والے موجود ہیں، ظاہر ہے انہوں نے قرض دیا تھا اس میت کو تو وہ پہنچیں گے، چلو بھائی ہمارا قرض ادا کرو، اور یہ قرض ہے بھی بندوں کا حق، اور ادائیگی کے مطالبہ کرنے والے بھی موجود ہیں، اور وصیت ایک ایسی چیز ہے جو میت نے کی ہوئی ہے اور یہ اللہ کا حق ہے، اور جس کے لیے کی ہے وہ کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتا، اس لیے وصیت کا تذکرہ پہلے کر دیا۔
ورنہ حقیقت میں سب سے پہلے میت کا جو ترکہ ہے اس میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا. کفن میں جتنا خرچ ہو وہ کیا جائے گا. دفن کے لیے زمین خریدنی پڑے وہ اس ترکہ میں سے خرید کر کے اس کو دفنا دیا جائے گا. دفنانے کے بعد اس ترکہ میں سے سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کی جائے گی. قرض ادا ہو جانے کے بعد اگر اس میت نے وصیت کر رکھی ہے تو وہ وصیت نافذ کی جائے گی، اور وصیت صرف اور صرف ثلث مال میں کی جا سکتی ہے، یعنی مال کے 3 حصوں میں سے ایک حصے کی بقدر اس کی وصیت نافذ ہوگی. اب باقی جو رہ جائے گا وہ ورثاء میں کیا کر دیا جائے گا؟ تقسیم کر دیا جائے گا. آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے حکمت ذکر فرما دی کہ اگر یہ معاملہ تم لوگوں پہ چھوڑ دیا جاتا نا تو کوئی سمجھتا میری اولاد زیادہ بہتر ہے میرے حق میں، کوئی یہ سمجھتا میرے اما ابا میرے حق میں زیادہ بہتر ہے، کوئی سمجھتا نہیں فلانا میرا دوست جو ہے نا وہ میرا جگری دوست ہے وہ میرے حق میں زیادہ بہتر ہے، وہ مجھے زیادہ نفع پہنچا سکتا ہے. اس لیے اگر تم پر معاملہ چھوڑ دیا جاتا تو تم اس کو یہ انتظام انصراف نہ کر سکتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت، اپنے علم کلی کے تحت اس کو تقسیم فرما دیا. آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے آبا اور تمہارے بیٹے، ان میں سے کون ہے لا تدرون، تم نہیں جانتے کہ ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تم میں تمہارے زیادہ قریب کون ہے ان میں سے جو تمہیں زیادہ نفع دے سکے. اس لیے اللہ جانتا تھا، اس لیے اللہ نے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کردہ مقرر کی ہوئی یہ چیز ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ علم والا ہے، اس کے علم میں یہ تھی بات، حکمت والا ہے، اپنے حکمت کے تقاضے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے تقسیم فرما دی. جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالی. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من کل داء. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا رحمت.